فجر کا وقت ہوتا ہے، حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی، زندگی کی آخری اذان دے رہے ہیں حضرت علی اکبر۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا تھا نا، فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ عبادت تو ہم کرتے ہیں، یہ تو فتنہ کرے گا، یہ تو جھگڑا کرے گا۔ آج ایک انسان نے ایسا سجدہ کرنا تھا کہ اگر سارے فرشتوں کی زندگیوں کی کمائی اکٹھی کر لی جائے تو حسین کے سجدے کی زکوٰۃ بھی نہیں بنتی۔ آج تاریخ انسانیت میں وفا کی وہ داستان رقم ہونی تھی کہ صدیوں نے اس پہ ناز کرنا تھا۔ بعد آخری اذان فجر ہو رہی ہے، آخری فجر کی اذان علی اکبر دیتے ہیں، امام علی مقام جماعت کراتے ہیں، صبح جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ کہیں اول محمد کے لاشیں گر رہے ہیں، سیدہ زینب کے شہزادے، کہیں اول محمد کے لاشیں گر رہے ہیں، کہیں قاسم جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، کہیں امام حضرت قاسم کا لاشا گر رہا ہے۔ حضرت علی اکبر کی آواز میدان کربلا میں گونج رہی ہے، میرے باپ مجھے پکڑو، میرے باپ مجھے تھامو۔ علی اکبر کا لاشا گر رہا ہے، علی اکبر امام حسین کے ہاتھ میں دم توڑ رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے پہلے حسین کی داڑھی میں ایک سفید بال بھی نہیں تھا، لیکن علی اکبر کی میت اٹھا کے خیمے تک کے سفر میں حسین کی داڑھی سفید بالوں سے بھر چکی تھی، سفید بالوں سے بھر چکی تھی۔ جب ظلم و ستم ہوا یزیدیوں کی طرف سے، پانی تک بند کر دیا، حضرت امام حسین اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس 6 مہینے کے بچے سے تمہارا کیا جھگڑا ہے، اس 6 مہینے کے بچے سے تمہیں کیا تکلیف ہے، اس سے کیا جنگ ہے، اس کو تو پانی پلا دو۔ یزیدیوں نے کہا ہاں ہاں 6 مہینے کا بچہ ہے، لاؤ ہم اس کو پانی پلاتے ہیں۔ امام حسین سے ان کے 6 مہینے کا بچہ لیا، امام کی آنکھوں کے سامنے علی اصغر کے حلق میں تیر مار کے شہید کر دیا گیا۔ اولاد والے سوچو اگر تمہاری اولادوں کو تمہارے سامنے بخار بھی ہو جائے تو تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ حسین کا سارا گھرانہ، سیدہ زہرا کا سارا گلشن اجاڑا جا رہا ہے اور حسین میتیں اٹھا کے، لاشیں اٹھا کے خیموں میں لا رہے ہیں۔ علی اصغر کے حلق میں تیر مار کے کہا لو حسین ہم نے اس کی پیاس کو بجھا دیا۔ امام حسین گلہ نہیں کرتے، چلو میں علی اصغر کا خون لے کے آسمان کی جانب پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میری چھوٹی سی قربانی قبول کر لے، یا اللہ میری یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لے، یہی میری زندگی کی کمائی تھی، یا اللہ تیرے دل پہ قربان کر دی، اس کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ زہرا کا سارا گلشن اجاڑ دیا گیا، جب سیدہ زہرا کے گلشن کے سارے پھولوں کو شہید کر دیا گیا، جب میرے رسول کی شبیہ کو بھی شہید کر دیا گیا، جب میرے رسول کے سارے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، امام حسین نے ان کو آخری خطبہ فرمایا، آخری وقت بھی ان کی بہتری کے لیے کوشش فرمائی، کہا خدا کا خوف کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ یہ خطبہ دیا امام حسین نے، کہا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جس کی زبان جو رسول اللہ کی زبان چوسا کرتا تھا، میں وہ ہوں جو رسول اللہ کے پیٹ پہ کھیلا کرتا تھا، میں وہ ہوں جو رسول کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا، میں ہی وہ ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں ہی وہ ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، خدا کا خوف کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ لیکن یزیدیوں نے پھر وہی بکواس کی، کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان کی جانب جا رہے تھے تو دیکھا گھوڑا چل نہیں رہا، آپ گھوڑے کو ایڑ دے رہے ہیں گھوڑا چل نہیں رہا، آپ پھر گھوڑے کو ایڑ دیتے ہیں گھوڑا چل نہیں رہا، آپ نے نیچے دیکھا تو آپ کی 4 سال کی شہزادی حضرت سکینہ سلام علیہا، سکینہ کہا جاتا ہے، اصل میں نام سکینہ ہے، سکینہ اصل تلفظ سکینہ ہے، حضرت سکینہ سلام علیہا گھوڑے کی ٹانگ پکڑے ہیں، کہا جو وہاں گیا واپس نہیں آیا، میرے بابا کو لے کے نہ جاؤ، آج تک میں سوئی نہیں جب تک اپنے بابا کے سینے پہ سر نہیں رکھا، میرے بابا کو نہ لے کے جاؤ، اگر یہ چلے گئے تو میں کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوؤں گی، میں کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوؤں گی۔ آپ نے شہزادیوں کو حکم فرمایا کہ سکینہ کو اندر خیموں میں لے جایا جائے، حضرت سکینہ کو خیمے میں لے جایا گیا، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فورات پہ گئے، جو رستے میں آیا واصل جہنم ہوتا گیا، دریائے فورات پہ جا کے حسین نے پانی کا چلو بھرا اور یزیدیوں کو مخاطب
مخاطب کر کے کہا کہ تم سمجھتے تھے کہ حسین مجبور ہے اور تم نے پانی بند کر دیا، دیکھ لو اس وقت فرات بھی حسین کے قبضے میں ہے اور آب کوثر بھی حسین کے قبضے میں ہے، حسین کے قبضے میں ہے۔ حسین نے پانی پیا نہیں، یہ ثابت کر دیا کہ یہ امتحان تھا جس میں حسین پورا اترے، ورنہ حسین مجبور نہیں تھا، حسین لاچار نہیں تھا۔ اگر حسین ایک اشارہ کرتا تو آب کوثر کا جام لیے نانا خود میدان کربلا میں تشریف لے آتے۔ اگر حسین ایک اشارہ کر دیتا تو کوثر کی نہریں کوثر کی نہریں جو ہے وہ کربلا میں برس پڑتی، چھلک پڑتی، بارش کی طرح آب کوثر برسنے لگ پڑتا۔ لیکن حسین نے ثابت کیا کہ یہ حسین مجبور نہیں تھا، ایک امتحان تھا جس میں حسین پورا اترے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ارے میں تو کہتا ہوں ترستا تھا پیاسا پانی۔ حسین نے کہا دیکھ لو اس وقت آب کوثر بھی حسین کے قبضے میں ہے اور فرات بھی حسین کے قبضے میں ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان جنگ میں گئے، وہاں 22,000 درندے ہیں، ان کی وکالتیں وکیلوں کو مبارک ہو، لیکن وہاں 22,000 درندے ہیں، 22,000 لعنتی لعین یزید کے چمچے ہیں جو حسین کے مقابلے میں آئے ہیں، اور یہاں حسین اکیلا ہے۔ 22,000 کے لشکر سے حسین لڑ رہا ہے۔ ایک ہیبت طاری ہو گئی کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر اور دوسری طرف اکیلا حسین۔ علی کی طاقت بھی اس میں نظر آ رہی ہے، ابو طالب کی طاقت بھی اس میں نظر آ رہی ہے، مصطفیٰ کی طاقت بھی اس میں نظر آ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا دودھ پینے والا حسین کربلا کے میدان میں آتا ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، حسین کی تلوار ان کے خون چاٹ رہی ہے، لیکن آخر کیا کیا گیا؟ تیروں کی بارش کر دی گئی۔ 109 سوراخ تھے آپ کے ذرا پر، آپ کے لباس پر جب آپ کا لباس اتارا گیا آپ پہ تیروں کی بارش کر دی گئی، آپ گھوڑے سے گرے، آپ سجدہ ریز ہوئے۔ آخری الفاظ سنو، آپ نے کہا یا اللہ حسین تجھ سے راضی ہے، حسین تجھ سے راضی ہے، اور حسین تیرے ہر امتحان سے راضی ہے۔ قبلہ قاری شاہد صاحب، آج کسی پیر صاحب کے یا مولوی صاحب کے کوئی 2 بندے ہاتھ چوم لینا تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے یار جبریل نہیں آیا ابھی تک میرے پاس۔ لیکن امام حسین سب کچھ قربان کرنے کے بعد سوال پتہ ہے کیا کیا؟ کہا یا اللہ حسین تو تجھ سے راضی ہے، بتا تو اب بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ حسین سب کچھ قربان کر کے تجھ سے راضی ہے، لیکن بتا کیا تو اب بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے یہ فرمایا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا، آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے جس کو آپ اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا کرتے ہیں اس کو شہید کر دیا گیا۔ مشکات میں موجود ہے حضرت ام سلمہ سلام علیہا، ایک اور حدیث ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب حسین کی ولادت ہوئی تھی نا تو مجھے حضور کے محل مبارک سے رونے کی آواز آئی۔ وہ کہتے ہیں میں حضور کے رونے کی آواز سنی تو تیز قدموں کے ساتھ حضور کے محل مبارک میں گئی، حضور کے حجرے میں داخل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جب حضور کے حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں ایک مٹی ہے اور دوسرے ہاتھ میں حسین ہے، اور حضور کی سسکی بندی ہوئی ہے، حضور زار و قطار رو رہے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مغموم ہیں، آپ کیوں اشکبار ہیں؟ حضور نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبریل میرے پاس آیا تھا اور جبریل نے مجھے بتایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر ڈالے گی، بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالے گی، آپ کی اپنی امت آپ کے اس نواسے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی۔ پھر 10 محرم کی صبح تھی، مشکات میں موجود ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور کے بال گرد آلود ہیں، حضور کے بال گرد آلود ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، حضور مغموم ہیں اور حضور میرے پاس تشریف لاتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ابھی
मक्तल हुसैन से आ रहा हूँ, अभी उस मकाम से आ रहा हूँ जहाँ मेरे हुसैन को बेदर्दी से शहीद किया गया है। और यह भी मिशकात में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैं मक्का में था, सो रहा था, 10 मुहर्रम की सुबह थी, मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। मिशकात में मौजूद है कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, रसूलुल्लाह का बाल गर्द आलूद है, आपका सर मुबारक गर्द आलूद है, रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू जारी है, रसूलुल्लाह के हाथ में एक शीशी है जिसमें खून भरा हुआ है। मैंने पूछा या रसूलुल्लाह आप कहां से तशरीफ ला रहे हैं और यह किसका खून है? हुजूर ने फरमाया मैं अभी मैदान करबला में आ रहा हूं। सारा दिल वहां अपने हुसैन की और अपने शहजादों की शहादतें अपनी आंखों से देखता रहा और उनका खून जमा करता रहा। जरा फिर सोचो, जब हुसैन को शहीद किया जा रहा था, रसूलुल्लाह ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। जब हुजूर की शहजादियों को असीर बनाया जा रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। क्या गुजरी होगी उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे, इसका तसव्वुर वही कर सकता है जिसके घर में औलाद मौजूद है, औलाद मौजूद है। लेकिन ये सारी कुर्बानियां हम तक दीन असल हालत में पहुंचाने के लिए दी गई। जब